اب سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور پاس والی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ احکامات خداوندی پر مر مٹنے والوں، آج ہندوستانی میڈیا اور دیگر تمام تر ذرائع ابلاغ میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے اور یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے، اور اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے کبھی تعدد ازواج کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے تو کبھی طلاق ثلاثہ کی بحث چھیڑی جاتی ہے، کبھی پوتے کی میراث کو لے کر عام فہم مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے تو کبھی عورت کے حق کے میراث کو لے کر اسلام کے چہرے کو داغدار کیا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام کی ان تمام تر کوششوں کا مقصد ہندوستان سے اسلامی تعلیمات کو ختم کرنا ہے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں جو مسلم پرسنل لا کو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ایک الگ قانون مانتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور دین و شریعت میں اس کو کیا مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ نیز بہت سے مبتدی اذہان بھی اس لفظ سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، لہذا میں مسلم پرسنل لا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں ایک ایسے خطیب کو جن کا خطاب شرپسند عناصر کے لیے الصارم المسلول ہے۔ اس سے میری مراد شعبہ نعمانی کے ہونہار خطیب محمد ابن مولانا حفظ الرحمان تینیواڑی متعلم درجہ عربی چہارم ہیں، موصوف تشریف لائے اور یہ ثابت کر دے ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى في مقام آخر لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل ست تعظیم و تکریم میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے علمی رفقا، آج میں اس مقدس و مبارک اور نورانی مجلس و محفل میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ وقت کا حساس، سلگتا اور اہم ترین موضوع ہے، اور وہ ہے مسلم پرسنل لا۔ مجھے اس وقت نہ مسلم پرسنل لا کی تاریخ بیان کرنی ہے، نہ اس کے آئینی اور قانونی پس منظر کو پیش کرنا ہے، اور نہ اس راز کو فاش کرنا ہے کہ دوسرے ممالک جنہیں مسلم ممالک کہا جاتا ہے انہوں نے مسلم پرسنل لا میں تبدیلیاں کی ہیں یا نہیں، بلکہ مجھے اس وقت بہت صاف اور سادہ طریقے پر مسلم پرسنل لا کے متعلق چند وہ باتیں عرض کرنی ہے جن سے واقفیت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فدایان ملت، مسلم پرسنل لا کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیا مقام حاصل ہے؟ اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے احکام و قوانین اور ہدایتیں موجود ہیں۔ اسلامی قوانین کا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کی ذاتی اور شخصی زندگی سے ہے یا جس کا تعلق مسلمانوں کے عائلی اور خاندانی زندگی سے ہے، اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔
میاں بیوی ہو، باپ بیٹا ہو، ماں بیٹی ہو، بھائی بہن ہو، چچا بھتیجا ہو، خاندان کے ان سارے لوگوں کے تعلقات کے بارے میں جو اسلامی اصول ہے، اور نکاح و طلاق، فسخ و خلا، حضانت و ولایت، ہبہ و وصیت اور وقف سے متعلق جو اسلامی قوانین ہے، وہ سب مسلم پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ ان سارے عنوانات و ابواب سے متعلق مسلمانوں کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات قرآن مقدس میں موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات سنت کی شکل میں محفوظ ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار فداکار صحابہ کرام نے اور تابعین عظام نے ان قرآنی ہدایات پر اور پیغامات رسالت پر دل و جان سے عمل کیا ہے، اور امت کو اسی کی تعلیم دے کر گئے ہیں۔ الغرض، مسلمانوں کے شخصی و گھریلو معاملات سے متعلق جو اسلامی قوانین ہیں، انہی کا دوسرا نام مسلم پرسنل لا اور فیملی لا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا 1400 سال سے مسلمانوں پر نافذ ہے۔ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی آباد ہے، وہ اسی پرسنل لا پر چلے آ رہے ہیں۔ میرے علمی ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نکاح و طلاق ہو یا وراثت و ہبہ یا کوئی اور قانون اسلام ہو، سب کا ماخذ و مصدر قرآن و حدیث ہے، سب کی جڑ اور بنیاد کتاب و سنت ہے، اور ظاہر ہے کہ قانون حکم کا نام ہے، اور حکم وہی دے سکتا ہے جسے حکم دینے کا اختیار ہو، اور حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف خدا واحد و قہار کو ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر۔ جتنے بھی اسلامی قوانین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی رائے اور ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ وہ سب اللہ ہی کے وحی کی وجہ سے، اللہ ہی کے وحی سے ہے، اور سب کے سب واجب الاتباع اور واجب العمل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ملت اسلامیہ کے میرے غیور ساتھیوں، جس قانون کا ماخذ و منبع قرآن و حدیث ہو، جو قانون کتاب و سنت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، کیا وہ غیر مستحکم اور متزلزل ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خدائی احکام و فرمودات میں تبدیلی کا کیا سوال؟ خدائے ذوالجلال ڈنکے کی چوٹ اعلان فرماتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو خدائی قانون نازل ہو چکا اس میں تبدیلی ناممکن، وہ انمٹ اور لازوال ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے بدلنے کا حق نہیں رکھتی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں، لہذا دنیا کی کوئی طاقت یہ حق مرد سے چھین کر عورت کو نہیں دے سکتی۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ مطلقہ کو نان و نفقہ اس وقت تک ملے گا جب تک کہ وہ عدت میں ہو، لہذا کوئی سپریم پاور نان و نفقہ کو تا نکاح ثانی یا تا وفات بڑھانے کا حق نہیں رکھتا۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ والدین کے ہر ترکے میں بیٹے کی طرح بیٹی بھی حقدار ہے، لہذا کسی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کے اس حکم کو بدل دے اور کسی خاص ترکے کو صرف بیٹے کا حق قرار دے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، مذہب اسلام کا ہر حکم اٹل اور انمٹ ہے، اور کیوں لازوال اٹل اور انمٹ نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ دینی احکام ہم تک نہ تو حکماء اور دانشوروں کے ذریعے پہنچے ہیں، نہ تو ماہرین قانون اور بانیان سلطنت کے ذریعے پہنچے ہیں، اور نہ خیالی گھوڑے دوڑانے والے فلاسفہ اور ملکوں اور قوموں کے قائدین کے ذریعے پہنچے ہیں، بلکہ یہ اسلامی قوانین، یہ دینی احکام ہم تک ان انبیاء کے ذریعے پہنچے ہیں جن کے پاس خدا کی وحی آتی تھی، اور جن کا سلسلہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن آپ ہی کی زبانی یہ صاف اعلان کر دیا گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا جو مسلم پرسنل لا اور مسلمانوں کے عقائدی قوانین میں تبدیلی کی بات کرتا ہے تو وہ سوچے اور غور کرے کہ وہ کس قانون کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ اس کا مقام تو بندہ اور غلام کا ہے، اور بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کے احکام کو بے چوں چرا تسلیم کرے، نہ کہ اسے بدلے۔ خدائی احکام و فرمودات میں تبدیلی کی بات کرنا اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار کی فہرست سے نکال کر خدا کے باغی و نافرمان اور منافق
منافق بندوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے. ارشاد ربانی ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ایک اور مقام پر فرمان خداوندی ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. میرے دوستو ان آیات کو سامنے رکھیے، پھر سوچئے کہ کیا مسلم پس اللہ میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ قرآنی احکام اور نبوی ہدایات میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والوں کان کھول کر سن لو کہ مذہب اسلام کے شہدائیوں نے شریعت مطہرہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، نہ اس میں خالص سیاسی اور عقلی دباؤ سے ترمیم کی اجازت دی. کلامیات و عقائد میں ذات و صفات، جبر و اختیار، حدوث و قدم کی بحث ضرور ملتی ہے، لیکن جہاں تک نص کتاب و سنت کا تعلق ہے تو مسلمانوں نے نہ خود اس کی جرأت کی اور نہ کسی کو اس میں تبدیلی کی اجازت دی. مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہ کر بھی انہوں نے اپنے اندرونی مسائل اور آئینی قوانین میں اپنے یہاں کوئی دوسرا قانون اپنایا ہو یا کسی کو اس میں تبدیلی کی اجازت دی ہو. اور اگر تاریخ کے کسی وقت پر ایسی بات نظر آ جائے تو وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے کہ لبادہ تو اسلام کا اوڑے ہوئے ہیں اور ان کے قلوب نفاق کے مرض سے لت پت ہیں. میرے دوستو اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوستان میں مسلم پسند اللہ کا مسئلہ کئی خطرات سے دوچار ہے. ایک طرف تو اکثریت کے بعض فرقہ پرست اور کچھ سیاسی طبقے اس میں تبدیلی اور یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو دوسری طرف بعض مفاد پرست ضمیر فروش اور آخرت فراموش مسلمان ہیں جو اس ناجائز مطالبے کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں. اس وقت مسلم پسند اللہ اور مسلم مسائل کو خطرہ دانا دشمنوں سے تو ہے ہی، اس سے کہیں زیادہ اپنے نادان دوستوں سے ہے جو عقلیت و جدیدیت کے فریب میں مبتلا ہو کر عام مسلمانوں کو بھی اس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو ایسے موقع پر جبکہ مسلمان ایسی بے چینی اور کرب کے مرحلے سے گزر رہے ہو تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری کا انہیں احساس دلائے. یاد رکھے وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے جو اپنے مسائل کو دوسروں کے سہارے بالخصوص اقتدار و حکومت کے ذریعے حل کرنے کے عادی ہو چکی ہو. کسی مقصد کے حصول اور کسی منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس مقصد و منزل کا علم، اس کا تعین اور اس پر یقین ہونا ضروری ہے. یہ مسلم پسند اللہ اسلامی قانون ہی کا حصہ ہے، لہذا اس کے متعلق تمام جزئیات کا علم اور ان آئینی قوانین کی صحت پر پورا یقین ہونا ضروری ہے، تب جا کر ہم عام مسلمانوں کو اس بھیانک فتنے سے بچا سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نام کا نہیں کام کا مسلمان بنائے اور ہمیں اسلامی قوانین اور اسلامی احکام پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی طاقت بخشے کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکے اور اپنے قانون کی حفاظت کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، موصوف نے کچھ ہی دیر میں مسلم پرسنل اللہ کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کر دیا. اللہ کرے کہ اسلام کے نادان دوستوں کو بھی اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تاکہ